بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کئی دنوں سے آپ کے سوالات اور کمنٹس میں سو رہے تھے اور ڈھیر ساری فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں، تو پہلے ہم ان کو بھی لے لیں. اسرائیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک کورس کیا. اچھا، یہ نام بڑا یونیک سا ہے. وہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کا ایک کورس کیا اور میری توقع سے زیادہ مجھ کو فائدہ ہوا. انہوں نے جو کورس کیا وہ تھا اینگر مینجمنٹ کا، اور اب ان کا خیال ہے کہ مجھے شائنس NHM یعنی نو مور ہرڈل بھی کرنا ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ اور مجھے کون کون سے کورس کرنے چاہیے. بیٹا، اس والے معاملے میں میری جو ذاتی رائے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے بفے میں بے شمار کھانے پڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے کورسز جو اس وقت 13 کورسز اویلیبل ہیں، آپ ان کو پہلے ایک نظر دیکھ لیا کریں، پھر دیکھا کریں کہ میرے شخصیت میں، میری ذات میں کہاں کہاں کس کس پہلو میں امپروومنٹ ہونے والی ہے. ممکن ہے آپ کا من کرتا ہو کہ آپ کی گرومنگ ہو تو گرومنگ والا کورس ضرور کریں. اگر آپ کے من میں اپنے آپ کو ناپسند کرنے کا جذبہ ہو رہا ہو، اپنے آپ کو قرض کرنے کا اور دبانے کا، تو پھر وہ کورس بہت یوزفل ہے. جانیے خود کو، مانیے خود کو، اس لیے کہ اپنی عزت کیے بنا اور اپنے آپ کو پہچانے بنا آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وہ لڑکیاں جو بہت ڈپریشن میں رہتی ہیں، دکھی رہتی ہیں، لوگوں کے ظلم ان کو بہت چھوٹا دبا دبا کے، انہیں بھی جانیے خود کو، مانیے خود کو. اللہ نے آپ کو اتنا شاندار بنایا ہے، ہم اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، جتنا ہم اپنے آپ سے واقف ہوں، اپنی خوبیوں سے، اپنی خامیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے سکل سے، تو ایک دم سے ہماری قوت بڑھ جاتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، اسی طور پہ جو خواتین کے لیے وہ بہت شاندار کورس ہے اڈوریبل گرل والا. اور اڈوریبل گرل میں کوئی 20-21 چیزیں ہیں جو کہ آئیڈیل لڑکی میں ہونی چاہیے، جو صدیوں سے مسلم معاشروں میں، غیر مسلم معاشروں میں مانا جاتا ہے کہ ایک لڑکی میں. یہ آج ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ جناب لڑکے لڑکیاں کیا کیا ایکسپیکٹیشن لے کے جائیں. یہ بڑی ان ریئل قسم کے ایکسپیکٹیشن لے کے جاتے ہیں. یہ سوال جناب کیا تھا، یہ ابو ذر صاحب نے پوچھا تھا. تو اس پہ بیٹا کچھ تو ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اور کچھ پھر آپ جب اڈوریبل گرل والا کورس کر لیتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے بہت فرق پڑتا ہے. اسی طور پہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس ہے، وہ بہت شاندار ہے. جو لوگ اپنا رویہ بدلنا چاہتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے مثبت، ایک ہوتا ہے منفی، پر ایک سب سے شاندار وننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پرانی باتیں، وننگ ایٹیٹیوڈ. تو جس میں یہ ایٹیٹیوڈ ہو، زندگی میں بہت آگے جاتا ہے. پھر آپ کو یہ کورس کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ ہے مبشرہ. وہ کہتی ہیں کہ سر آپ کی ساری ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں، مجھے ہاتھوں پہ رنکلز ہیں، میں کیا کروں؟ میرے بچے، اب یا تو مجھے علم ہو کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا قد کیا ہے، کن ایشو سے یہ رنکلز ہوئی. آدھی ادھوری ملاقات سے اور آدھی ادھوری بات سے تو کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا. بہتر ہے ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے رابطہ کریں، انہیں اپنے ہاتھ کی پکچرز دیجیے، پھر ان سے مشورہ کر لیں. 03014585 تو جو آپ کے دونوں خوراک بدلنی ہوگی وہ بھی بدل دیں گے. سنجھٹ کہتی ہے کہ سر سردیوں میں رضائی کے بعد دھلائی اوڑی جاتی ہے، پھر کھیس اور چادر. بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ترتیب میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر دیں. تو ان دنوں بالکل کمبل کی شکل کا ہوتا ہے، جیسے کمبل وغیرہ سردیوں میں لیتے ہیں، تو سمر کمبل جیسی چادر اور تھوڑا موٹا. اب میرا خیال کھیس اور چادر کی جگہ اس نے لے لی ہے. بہت اچھا سوال ہے. میرے مس احمد حسان نے کہا کہ سر بہت اچھا سوال تھا اور بہت اچھا جواب تھا. میرے دلہے نے بھی یہی حرکت کی تھی، پاجامہ اور وہ بھی کاٹن کا پہن کے سلیپنگ سوٹ کمرے میں آ گئے تھے. اور اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بعد میں میں نے کافی ذرا شرمندہ کیا ہوگا. اوکے. زرابق کہتی ہے کہ مہمانوں کے بچے شرارتی اور بدتمیز ہوں تو کیا کریں؟ میرے بچے، جس شرارتی اور بدتمیز بچے کو اس کی ماں نہیں سمجھا سکی، اس کا باپ نہیں سمجھا سکا، تو آپ اس کی ماں اور باپ مت بنیے گا. چونکہ عام طور پہ ایسے بچوں کو جب آپ سمجھاتے ہیں تو غصہ بھی آتا ہے، اور غصہ آئے تو نکالنے کو بھی دل کرتا ہے، تو بعد میں تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے علی سفیان آفاقی صاحب، یہ بڑے مشہور فلم ساز اور رائٹر اور ڈائریکٹر تھے، بہت ساری فلمیں انہوں نے بنائی. اچھا، چونکہ یہ دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، ان کی اپنی 2 ہی بیٹیاں تھیں، تو وہ بڑی ہو رہی تھی، تو ان کے ڈرائنگ روم میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہوتی تھی جو انہوں نے اور ان کی بیگم نے اٹلی سے اور امریکہ سے خریدی، جگہ جگہ ڈیکوریٹ کی ہوتی تھی.
تو جب کوئی مہمان ان کے گھر آنا چاہتا تھا تو وہ پوچھ لیتے تھے آپ کے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، اور چھوٹے بچے ہوں تو پھر وہ بالکل معذرت کر لیتے تھے. اچھا جب ہم نے پہلی دفعہ وزٹ کیا تو ہماری بیٹی چھوٹی تھی لیکن شی واز ٹو گڈ، وہ بڑی آرام سے ہمارے ساتھ بیٹھی رہی، اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. تو اگر بچے کو ماں باپ نے تھوڑا ٹھیک سنبھالا ہو، بچہ کروسٹی میں جا کے نہ تو نقصان کرتا ہے، نہ جگہ جگہ چیزوں کو چھیڑتا ہے، ترتیب بدلتا ہے. ظاہر مہمان بیچارہ تو اس وقت چپ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اور میزبان دندیاں ایسے کہ ہے، اچھا اس کا دل کہیں اور دھڑک رہا ہوتا ہے، آنکھیں کہیں اور جا رہی ہوتی ہیں، اور جی تو بندہ کہتا ہے جا کے لاپڑ سا زور سے مارے. لیکن اگر یہ کریں گے، وہ زور سے چٹکی بھی کاٹیں گے جسے چونڈی کہتے ہیں، تو بھی تعلقات خراب ہوں گے. اچھا جی، جو یہ سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے اور اسے سب سے چھپاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ شادی جہاں ہونے والی دوسری، کتنے لوگوں کو بتانا چاہیے اور کیا عمل درست ہوگا؟ بیٹا اس والے معاملے میں نے اپنے ایک دو دوستوں کا طرز عمل دیکھا. اپنا طرز عمل آپ سوچ سکتے ہیں، پر مجھے ان کا طرز عمل بہت اچھا لگا. جن کی شادی تھی وہ بات کو چھپا رہے تھے، لڑکی کو پتا تھا، لڑکی کے گھر والوں کو علم نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی، تو والدہ نے شادی سے ایک روز پہلے لڑکی کی والدہ کو فون کرے کہا کہ بہن یہ رشتہ آپ بھی ہمیں بہت پسند ہے، رشتہ بھی بہت پسند ہے، پر میرے دل پہ تھوڑا سا بوجھ ہے، میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ تھا، تو یہ میرا آپ کو بتانا فرض تھا. اب فیصلہ جو بھی آپ کا ہو، ہماری جو گزارش محبت ہو اسی طور پہ قائم ہے، پر یہ بات کوئی اور آپ کو بتاتا ہے وہ ہم کو پھر اور آپ کو دونوں کو برا لگتا ہے. تو لڑکی کی اماں نے کہا کہ بہن جی آپ نے بتا دیا، میں نے سن لیا، اس کے بعد آپ کے منہ سے یہ بات کبھی نہیں نکلے گی، نہ میرے منہ سے نکلے گی. ماشاءاللہ ان کی شادی کو 20-25 سال ہو گئے، کبھی نہ انہوں نے ذکر کیا، ان کے خاندان کو کوئی ذکر ہوا. تو اگر آپ کا تعلق اور واسطہ ریزنیبل لوگوں سے ہے تو میرا خیال ہے یہ طرز عمل بہت شاندار ہے. اسی طور پہ ایک آدھ بچی کا معاملہ تھا، اس نے بھی اپنے دولہے کو بتا دیا، دولہے نے اپنی والدہ کو بتا دیا. جو ظرف والے ہوتے ہیں وہ بات کو بھی چھپا لیتے. بھئی جب کڑی منڈا راضی نے کی کرے، لیکن کچھ عورتوں کو مرض ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں گی، بیٹیاں اپنے میاں کو بتائیں گی، میاں آگے، تو پھر بے وجہ اس میں سے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، if they are happy تو of course they should be happy. اچھا جی، محمد شاہ کہتے ہیں کہ سر میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور پلیز ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. میرے بچے اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، بلکہ وہ سارے لوگ جن کے والد اور والدہ فوت ہوئے ہیں، جن کے پیارے فوت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اچھا جی، یہ آخری جو آج کا ہے ذکی حاذق، وہ کہتے ہیں کہ سر میں بہت اچھی فیملی سے ہوں، میری شادی پہ بہت جہیز ملا، لیکن سسرال میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو میری ساس بہت ادھم مچاتی ہیں، الزام لگاتی ہیں، بے عزتی کرتی ہیں، ایون میرے شوہر کو بھی الزام لگاتی ہیں. اچھا پیارے بچے، ابھی تو یہ سوچو کہ یہ جہیز آپ کا ہے، اگر کوئی ان کی چیز گم ہوئی ہو تو آپ کی گردن کاٹ دیں. بیٹا اس کا تعلق کم ظرفی سے ہوتا ہے. اعلیٰ ظرف لوگ کبھی چیزوں کے گم ہونے پہ، ٹوٹنے پہ شور نہیں مچاتے. ہم نے اپنے گھر میں بہت سال پہلے اس بات کو طے کیا کہ شیشے کے برتن، ظاہر ہے گلاس ہیں، شیشے کے برتن ہیں، وہ بار بار ٹوٹنے ہوتے ہیں. مائی دھوتے ہوئے کپ کا ہینڈل ضرور توڑے گی. اچھا پھر کیا کریں؟ روز تو کے ڈانٹنے بیٹھ جائیں، یا روز ایک افسوس کا اور ماتم کا سا ماحول ہو جائے؟ چیزوں کی عمر ہوتی ہے، ہر چیز کی، وہ یا ٹوٹ جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے. جب تک ہمارے وقت میں ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے، جب تک ہمارے وقت میں ہوتا ہے چیزیں ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمارے یوز میں رہتی ہیں. جب ہمارے وقت میں کچھ نئی چیز آنی ہو تو نئی چیز آنے کے لیے جگہ تو پیدا ہونی ہوتی ہے. تو براہ کرو آپ یہ کریں کہ اپنی ساس کی چیزیں گم نہ کیجیے گا. اپنی چیز کبھی گم ہو بھی جائے تو اس پہ اپنی ساس کو ان کا ہاتھ پکڑے، پیار سے کہیں کہ امی جی میری قسمت کی تھی، آئی تھی، اب ہم نے کچھ استعمال کر لی، چلی گئی، گم ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اب
آپ کے بیٹے کی قسمت ہے, میری قسمت ہے, دونوں مل کے انشاءاللہ نئی آ جائے گی اور اچھی آ جائے گی. تو چیزوں کا گم ہونے کا کیا ہے, انسان کی جان کا بھروسہ نہیں ہے تو چیز کی بھی کوئی گارنٹی کوئی جان نہیں ہوتی. اچھا کبھی کبھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو گستاخی نہیں ہوگی, لیکن یہ جو کم ظرفی والے لوگ ہیں اگر اس وقت بھی کچھ سن رہے ہوں تو مہربانی کیا کریں. رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہے, زبان زیادہ امپورٹنٹ ہے, زبان کی مٹھاس زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو کھٹاس ہے اور کڑواہٹ ہے یہ خود آپ کو نظروں سے گرا دیتی ہے. اب سوچئے کہاں وہ ساس بیٹھی ہوگی, ذکر ہم اس کا یہاں کر رہے ہیں, تو اگر وہ یہ نادانی نہ کرے, کرنا بند کر دے, تو اس کا ذکر کئی جگہ ہونا سے بند ہو جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.